أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیں. یہ بہت اہم آیتیں ہیں. کوشش کر کے اس کو زبانی یاد کر لیں, اس کو بائی ہارٹ کر لیں, اس لیے کہ ہماری سٹارٹنگ کا جو واقعہ ہے زندگی کے, انسانوں کی زندگی کی شروعات کا جو واقعہ ہے وہ یہی ہے. تو ایک مومن کو اپنی حقیقی زندگی کی شروعات کے واقعات یاد ہونے چاہیے. بچپن کے واقعات لوگ یاد رکھتے ہیں. یہ تو قرآن کا واقعہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. تو یہ 3-4 آیتیں جو ہیں انسان کو یاد کر لینا چاہیے کہ ہماری پیدائش کے موقع پر ہوا کیا تھا. ترجمہ دیکھیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں. قالوا, فرشتوں نے تعجب سے پوچھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے اللہ, آپ اس زمین میں ایسی مخلوق بناتے ہو جو اس میں فساد مچائے گی گناہوں کے ذریعے اور خون بہائے گی قتل کے ذریعے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, جبکہ ہم ہیں آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یقیناً جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو
تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان ناموں کو ملائکہ پر پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ یہ جو نام ہیں یہ تم مجھے بتلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ قالوا سبحانک، ان فرشتوں نے فوراً کہا اے ہمارے رب آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ بہت علم والے حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم انبئہم باسمائہم، اب یہ نام ان فرشتوں کو بتلاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب حضرت آدم نے فرشتوں کو یہ نام بتلائے، قال الم اقل لکم، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں جو کچھ آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتیں ہیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جو تم ظاہر کر رہے ہو اور ان چیزوں کو جو تم چھپاتے ہو۔ یہ آیتیں جو ابھی تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہوا ہے، سورہ بقرہ کی وہ آیتیں ہیں، بلکہ قرآن کی وہ آیتیں ہیں ترتیب کے اعتبار سے، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلا واقعہ، قرآن میں جو واقعات بیان کیے گئے، قصے بیان کیے گئے، قصص دونوں طرح کا لفظ آتا ہے، ان واقعات اور قصص میں سب سے پہلا واقعہ یہی وہ آیتیں ہیں جس میں انسانوں کی تخلیق کے سب سے پہلے انسان کی پیدائش کا بیان ہے۔ تخلیق کا جو لفظ ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پیدا کرنا، پیدائش اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو یہی وہ آیتیں ہیں جس میں انسانوں کی پیدائش کا ذکر ہے، پہلا واقعہ ہے قرآن کریم میں جو بیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے سے انسانوں کی پیدائش کے مقصد کو بھی بیان فرمایا ہے۔ دو طرح کے مقاصد ہیں، اس کو سمجھیں۔ ایک ہے مقصد شرعی، جس کو اردو میں کہا جا سکتا ہے تشریعی مقصد، جس کا تذکرہ ہے سورہ ذاریات کے دوسرے رکوع میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ بھی مقصد ہے لیکن مقصد تشریعی ہے۔ یہ جو مقصد ہے یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے یہ مقصد تکوینی ہے۔ یہ دونوں الفاظ بہت ہلکے ہیں، الفاظ بھاری ہوتے ہیں لیکن معنی بہت اس کا سمپل ہے۔ ایک ہے شریعت، ایک ہے تکوین۔ تکوین کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کو نظر نہیں آتی، اللہ نے اپنے قدرت سے ایک ایسی دنیا وجود میں لائی ہے کہ جس میں طے ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ مرد بنے گا۔ انسان کا مرد بننا یہ اس کا تکوینی کام ہے، اللہ کی طرف سے تکوینی طور پر یہ پیدا کر دیا گیا۔ اس کا نیک بننا یہ اس کی تشریعی ذمہ داری ہے۔ دونوں میں فرق ہے، بہت ہلکا سا فرق ہے۔ کسی کا مرد ہونا یا عورت ہونا یہ تکوین کہلاتا ہے، کسی کا نیک ہونا بد ہونا یہ تشریع کہلاتا ہے۔ تکوین کے اندر انسان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، لیکن تشریع کے اندر انسان کی اپنی مرضی ہے کہ چاہو تو نیک بنو، چاہو تو بد بنو۔ تو یہ جو فرق مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں مقصد تخلیق، پیدائش کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے اس آیت میں وہ تکوینی ہے، اس میں انسان کے اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہاں انسان چاہے نہ چاہے وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا۔ اب آئیں اس آیت کی طرف۔ یہ آیت سورہ بقرہ ہی میں نہیں بلکہ یہاں یہ جو آیتیں اس طرح کا جو مضمون ہے یہ پورے قرآن کریم کی 11 صورتوں کے اندر بیان ہوا ہے۔ پورے قرآن کی 11 صورتوں کے اندر یہ قصہ بیان ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، ان کی پیدائش کا، پیدائش کے بعد کے واقعات کا۔ ابھی جو آیت ہمارے پاس ہے یہ پیدائش سے پہلے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، پوچھا نہیں، مشورہ نہیں لیا، بلکہ اپنی ایک بات سنائی، امت کو، انسانیت کو سبق دے دیا۔ وہ پیغام یہ پہنچایا کہ اپنا کام باہمی مشاورت سے کرو، اللہ مشورے سے پاک ہے۔ اللہ کو مشورے کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کو
نتائج کے بارے میں مکمل معلومات نہ ہو تو چند لوگ مل بیٹھ کر اپنے اپنی رائے اپنے اپنے خیالات سے ایک فیصلے پر آتے ہیں، تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان اپنے علم کے اعتبار سے مکمل احاطہ نہیں کرتا کسی چیز کا، تو چند لوگوں کے تجربے، ان کی رائوں اور ان کے مشوروں سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی تعلیم اللہ نے دی ہے، اور اس کے بعد پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو کہا ہے اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ فرشتے پہلے پیدا کیے جا چکے تھے انسانوں سے، فرشتوں کی تخلیق ہو چکی تھی، وہ پہلے پیدا ہو گئے۔ پہلے کون پیدا ہوئے؟ فرشتے۔ اور اسی طریقے سے جنات بھی پیدا ہو چکے تھے، جنات بھی پیدا ہو چکے تھے۔ فرشتوں کی خصوصیت، اس کی کوالٹی کیا ہے؟ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، شر اس کے اندر نہیں پایا جاتا، پورا پازیٹیو ہے، اس میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے، سب اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر خرابی والا مشن ہی اللہ نے فٹ نہیں کیا، غلط سوچ لانے والی فکر ہی اللہ نے ان کو نہیں دی، وہ بالکل وہی ہیں جو اللہ نے کہہ دیا بس کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے۔ ایک طرف فرشتے ہیں، دوسری طرف جنات ہیں۔ جنات کے اندر شر ہی شر ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ کچھ جنات ہوتے ہیں جن کے اندر خیر پایا جاتا ہے، جو ایمان لے آتے ہیں، مومن ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرف وہ مخلوق تھی کہ جو بالکل خیر لیے ہوئے تھی، ایک طرف وہ مخلوق تھی جو بالکل شر لیے ہوئے تھی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اوپر کا جو مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ زمین کو ہم نے بچھایا تمہارے لیے، یہاں کی ساری نعمتیں تمہارے لیے، تم ہمارے لیے، یہی تو مضمون گزرا ہے کہ زمین کی جو نعمتیں تھیں صوری، میں نے کہا تھا کہ نظر آنے والی نعمتیں، جن نعمتوں کا تعلق انسان کی ذاتی زندگی سے ہے، کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، زندگی بسر کرنا ہے، اس کو اس دنیا کے اندر حیات کے ساتھ رہنا، یہ نعمتیں وہ ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں، میوہ، غلہ، اناج، جسم، یہ ساری چیزیں نظر آنے والی ہیں۔ لیکن ایک اور نعمت تھی جو نظر نہیں آتی، وہ کون سی ہیں؟ وہ انسان کے اخلاق ہیں، وہ انسان کا علم ہے، وہ انسان کے اندر کا انسان جس کو کردار کہا جاتا ہے، وہ انسان کے خیالات ہیں، احساسات ہیں۔ کیا آج تک کسی نے کسی کا خیال دیکھا ہے؟ خیال دیکھے؟ نہیں دیکھے، دکھتا نہیں، پکا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ دوبارہ نہیں آئے گا جمعہ کے دن مغرب کی نماز میں، طے ہے، مسجد عرفات چلا جائے تو وہاں کم سے کم گشت والے عمل میں جڑ سکتے ہیں۔ بہرحال، تو ایک تو ظاہری نعمتیں، اس کا تذکرہ اوپر کی آیتوں میں ہو گیا، اب باطن کی نعمتوں کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت دی ہے انسانوں کو، ایک مخلوق شر ہی شر، ایک مخلوق خیر ہی خیر۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقوں کو بتلایا، فرشتوں کو بتلایا کہ دیکھو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو بس میں نے حکم دے دیا تم کرتے رہتے ہو کرتے رہتے ہو کرتے رہتے ہو، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ بھائی جس کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہ ہو، وہ گناہ نہ کرے تو کمال کیا ہے؟ کوئی نابینا ہو، وہ یہ کہے کہ میں بد نظری نہیں کرتا، تو اس میں کمال کیا ہے؟ کوئی لنگڑا ہو، وہ یوں کہے کہ میں گناہ کی طرف دوڑتا ہی نہیں، بھائی تیرے اندر اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ساری صلاحیتوں کے باوجود انسان بچا رہے، یہ کمال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیا، کہا کہ دیکھو میں ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں زمین سے، اور مخلوق کی پیدائش کے لیے کام بھی فرشتوں ہی سے لیا۔ حضرت جبرائیل کو بھیجا اور بھیج کر کہا کہ ذرا جاؤ زمین کی مٹی اٹھا لاؤ۔ جبرائیل امین آئے، زمین کی مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے پوچھا کہ کدھر لے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے منگائی ہے۔ تو جب مٹی نے پوچھا زمین نے کہ وہ کیوں منگائی ہے، تو کہا کہ وہ انسان بنائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اچھا بنانے کے بعد کیا ہوگا؟ تو کہا کہ بس وہ نیک بد دونوں ہوں گے۔ اچھا تو نیکوں کے ساتھ کیا؟ کہا جنت میں، بروں کے ساتھ بولے جہنم میں، میں نہیں دیتی۔ زمین نے کہہ دیا کہ اگر میرے حصے کو لے جا کر جہنم میں جلاؤ گے تو میں نہیں دینے والی، جاؤ بول دو اللہ میں۔ تو وہ اس نے جا کر کے جبرائیل نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ وہ تو مان نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا جاؤ اسرافیل تم چلے،
کیا نام ہے یہ جو بارش والے ہیں میکائیل تم چلے جاؤ. وہ آئے تو انہوں نے بھی لینا چاہا تو یہی ڈسکشن ہو رہا, زمین اڑی بیٹھی ہے کہ میں نہیں دینے والی اپنا حصہ. یہ کون سی بات ہوئی کہ تم میرے سے مٹی لے جاؤ گے, آگ میں جلاؤ گے جہنم میں, یہ میں نہیں دینے والی. وہ بھی چلے گئے. اسرافیل کو بھیجا کہ بھائی سور والے فرشتے تم جاؤ, ان کا ایک ہی کام ہے بس, سور والے فرشتوں کا ایک کام ہے بس, وہ سور لیے کھڑے ہیں. جب اللہ نے کہا پھونک دیں گے, اس سے پہلے ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, بس لگے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس بھی کر رہے ہیں بس. تو پھر اس نے تیسرے نے آ کر کہا کہ چلو مٹی دو, تو زمین نے کہا میں نہیں دینے والی, وہ بھی چلے گئے. اب بھیجے کس کو؟ ملک الموت. وہ ہیں اسرائیل, وہ ہیں بڑے ڈان ٹائپ کے, وہ کسی کا کی رعایت نہیں کرتے, کسی کی پرواہ نہیں کرتے. سورہ واقعہ میں کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا کہ تم درمیان میں ہوتے ہو, خاندان والے بیٹھے رہتے ہیں, اچانک ہمارا فرشتہ آتا ہے روح لے کر, اس کو پرواہ ہی نہیں کہ مرنے والے کے بچے چھوٹے ہیں, بیوی چھوٹی ہے, ماں بوڑھی ہے, باپ بوڑھا, کوئی پرواہ نہیں, اس کا کام ہے لے جانا, وہ لے کر چلا جاتا ہے. یہ جو فرشتہ ہے نا اسرائیل, اس کو اللہ نے بھیجا تم جاؤ. وہ آئے, آ کر کے انہوں نے زمین سے پوچھا نہیں, ہاتھ مار کر مٹی اٹھائی. تو اس نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے خاموش بیٹھ, اللہ کا حکم ہے, سوال جواب کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ صحیح کام کیا تو نے کہ پوچھے بغیر اٹھا لایا. موت کی ذمہ داری تیرے حوالے, روح پوچھے بغیر اٹھا لاتا ہے, نہیں پوچھتا مرنے والے سے کہ بھائی ارادہ ہے کہ نہیں. وہ انبیاء کے ساتھ خاص تھا معاملہ. حضرات انبیاء سے پوچھا جاتا تھا کہ چلو گے, کیونکہ ان کے لیے یہ اور وہ دونوں برابر ہیں, یہاں بھی نعمتیں وہاں بھی نعمتیں, یہاں بھی اللہ کا حکم وہاں اللہ کا قرب. تو حضرت اسرائیل کو متعین کر دیا اللہ پاک نے کہ چلو تم جو ہے اس کام پر مامور ہو جاؤ. تو جب مٹی لائی گئی فرشتوں کے ذریعے, ایک جگہ کی مٹی نہیں اٹھائی, پوری زمین جو پھیلی ہوئی تھی مختلف جگہوں کی کچھ مٹی اٹھائی. فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ جاؤ اب جا کر نہروں سے پانی لے آؤ. تو ساری دنیا کے نہروں کا پانی لایا گیا, اس مٹی کو پانی میں ملا کر کے گارا بنایا گیا. گارا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. مٹی پانی ملتا تو کلے نہیں بنتا, کلے, ہاں وہ کلے, تو وہ گارا بن گیا. جب گارا بن گیا تو اس گارے کو اللہ تعالیٰ نے پھر آگ پر اور ہوا میں تپایا. وہ سخت ہو گیا, اور اتنا سخت ہو گیا کہ جیسے وہ آپس میں برتن بجانے سے بجتا ہے, تو بجنے والا گارا اللہ نے بنا دیا. سلسال, جس کو قرآن میں کہا گیا سلسال من حمأ مسنون. پہلے خمیر بنایا, گارا بنایا, پھر اس کو جب گارا بن رہا تھا تو اس میں بو پیدا ہوئی, مسنون کا ترجمہ بو, اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا بجنے والی مٹی کی شکل میں, گویا کہ ایک پتلا حضرت آدم کا مجسمہ اللہ نے بنایا. اس پروسیس کے درمیان میں اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں فرما دیا کہ فرشتوں میں بنا رہا ہوں. فرشتوں نے دیکھا کہ زمین بھی اس کے اندر ہے, آگ کے اس کے اوپر اس کو تپایا گیا, پانی میں پانی بھی اس کے اندر ملایا گیا, اتنی ساری چیزیں مل کر کے. اچھا اللہ نے یہ بھی کہا تھا فرشتوں سے کہ فرشتوں نے پوچھا مولا یہ جو بنا رہے ہو مخلوق اس کی کیا اسپیشلٹی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہی اسپیشلٹی ہے کہ اس میں جو نیک ہوگا وہ نیک ہوگا, جو بد ہوگا وہ بد ہوگا, نیک ہوگا تو جنت ملے گی, برا ہوگا تو جہنم ملے. فرشتوں نے پوچھا ان کی برائیاں کیا کیا ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ زمین میں فساد مچائیں گے, گناہ کریں گے, قتل و غارت گری کریں گے, ملک تباہ کریں. یہ ساری چیزیں اللہ نے فرشتوں کو بتلا دی تھیں. تب فرشتوں کو پھر سوال پیدا ہوا. اعتراض تو کر نہیں سکتے فرشتے, اس لیے کہ اعتراض وہ کرتا ہے جس کو اطمینان نہ ہو. ڈاؤٹ وہ پوچھتا ہے کلاس میں جس کو سبق سمجھ میں نہ آیا ہو. سبق سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھتا ہے کہ بھائی ذرا دوبارہ اس کو سمجھانا. فرشتوں کے اندر یہ بیماری نہیں ہے, اللہ نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا, اس پر وہ چوں چرا نہیں کرتے, بغیر کسی شک اور تردد کے وہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں. لیکن ان کو ایک اور پریشانی تھی. وہ پریشانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے, بے نیاز ذات ہے. ایسی بے نیاز ذات کو مخلوق بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے, وجہ معلوم کرنا چاہتے تھے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے وجہ پوچھی تھی, ان کو اللہ کے حکم پر, اللہ کی بات پر شک نہیں تھا نعوذ باللہ, لیکن وہ وجہ جاننا چاہتے تھے. بھئی آپ یہ کر تو رہے ہو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وجہ بھی تو بتاؤ کہ کیوں ہو رہا ہے. تو اب اس وجہ کو معلوم کرنے کے لیے فرشتوں نے سوال کیا.
قالو، اس قالو کا ترجمہ میں نے کیا کیا تھا؟ فرشتوں نے حیرت سے پوچھا، حیرتاً، اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے ایسی مخلوق کے بنانے کی، ایسے مخلوق کے پیدا کرنے کی کہ جو زمین میں فساد مچائے گی بقول آپ کے، زمین میں خون بہائے گی بقول آپ کے۔ اللہ ہی نے تو بتلایا فرشتوں کو، وہ تو عالم الغیب نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دو طرح کے جواب دیے۔ فرشتوں نے ایک تو اپنی بڑائی بیان کی، اپنی بڑائی اس معنی میں بیان کی کہ اے اللہ، یہ جو مخلوق زمین میں جائے گی، اس مخلوق کی ایک بیماری ہوگی فساد فی الارض، زمین میں فساد، دوسری بیماری ہوگی خون کا بہانا، خون کا بہانا۔ ان دونوں کو ذہن میں رکھیں۔ فرشتوں نے ان دونوں بیماریوں کے جواب میں دو طرح کے اپنی خدمت پیش کی۔ فرمایا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ میں تقدیس سمجھاتا ہوں ابھی۔ تو ایک تو فرمایا کہ فساد مچاتے ہیں، اس کے جواب میں ہم آپ کی حمد کرتے ہیں، وہ جائیں گے زمین میں خون بہائیں گے جبکہ ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں۔ مزید آپ کو اخلاق بندوں کے بنانے کی اور انسانوں کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک خطرناک جواب دیا، حاکمانہ جواب جس کو کہتے ہیں، بادشاہوں والا جواب جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کا جلال ہے، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، زیادہ نہیں بولنے کا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ جواب ہے، حاکمانہ بادشاہانہ جواب ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بس جو میں نے کہہ دیا کہہ دیا۔ یہ ہے اللہ کا جلال، یہی انداز ہے اس کے اندر۔ فرشتے سہم گئے، بالکل چپ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ جلال میں۔ اب قرآن کا انداز دیکھیں، آگے کیا ہوا قرآن نے یہاں نہیں بیان کیا، آگے کیا ہوا قرآن نے یہاں نہیں بیان کیا، یہاں سیدھے اگلے والا مرحلہ اللہ بیان فرماتا ہے۔ فرشتوں کو حضرت آدم کے پتلے مجسمے کی پیدائش سے پہلے جو کچھ باتیں ہو رہی تھی وہ یہاں بیان ہوئی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پورے مجسمے کو بنا کر اس میں روح ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس روح کے ڈالنے کا تذکرہ یہاں نہیں ہے، جو دوسری آیتوں میں ہے، سورہ حجر کے اندر ہے، سورہ آل عمران کے اندر ہے۔ وہاں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو یعنی حضرت آدم کو اپنی مرضی سے، اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اور عجیب بات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا جسم جو کہ کندھوں سے لے کر ناخن تک ہے پیر کی، اس کو تو ملائکہ کے ذریعے بنوایا، اور چہرہ جو انسان کا بنایا رب العالمین نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اسی لیے انسان کے جسم کا سب سے محترم، سب سے معزز اور سب سے اہم جو حصہ ہے وہ انسان کا چہرہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ یہ اللہ نے دست قدرت سے بنایا۔ اور یہی حال ہے کہ یہ چہرہ چونکہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے ہوتا ہے، ماں کی ماہواری کا خون روک دیا جاتا ہے اور اس کو بچے کی غذا بنا کر انسان دنیا میں آتا ہے، تو غذا کے لیے منہ کا استعمال ہے، غذا کے لیے ہونٹوں کا استعمال ہے، غذا کے لیے زبان کا استعمال ہے، لیکن چونکہ ماں کے پیٹ میں انسان کو جو غذا جا رہی ہے وہ ایک ناپاک خون ہے، اس کو اللہ غذا کے اندر تبدیل کر کے انسان کے جسم میں پہنچاتا ہے۔ لیکن چونکہ چہرہ محترم چیز تھی، غذا ناپاک چیز تھی، ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ اللہ نے ناف کے راستے سے انسان کے جسم میں غذا پہنچانے کا انتظام فرمایا۔ اللہ نے اتنا انتظام فرمایا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ جس انسان کی زبان اور منہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے پیٹ میں گندی چیز سے محفوظ رکھا، وہ کیسا انسان ہے جو دنیا میں آنے کے بعد اسی مقدس ہونٹ سے ناپاک چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کیسا ناپاک انسان ہے، وہ کیسا نالائق انسان ہے کہ جس چہرے اور ہونٹ کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں محفوظ رکھا، اس کو یہاں آ کر نشے سے، گندی چیزوں سے، سگریٹ کے دھوئیں سے، اور پان اور گٹکے اور تمباکو کی ناپاکیوں سے، شراب سے اور مختلف نشہ آور چیزوں سے انسان آلودہ کرتا رہتا ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے ملائکہ اس کے ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں، لیکن وہ ہونٹ ملائکہ نہیں چومتے جن ہونٹوں سے سگریٹ کی اور بیڑی کی بدبو آتی ہے۔ اللہ نے محفوظ رکھا تو انسان کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے چہرے پر، نبی نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا، تو یہ جو بات کا مرحلہ ہے وہ اس آیت میں نہیں ہے۔ اللہ نے روح پھونک دی، جب ان کا جسم مکمل ہو گیا، اعضاء صحیح سلامت ہو گئے، چلنے پھرنے والے ہو گئے، دیکھنے بولنے سننے سمجھنے والے ہو گئے، عقل کی دولت سے مالا مال فرما دیا، ساری چیزیں حضرت آدم کو سکھا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا اجتماع منعقد کیا، ایک بڑا اجتماع جس میں ملائکہ بھی ہیں اور اسی طریقے سے اس میں حضرت آدم بھی ہیں۔ اب دیکھیں، جیسے کسی منسٹر کو، کسی وزیر کو کسی بڑے عہدے پر فائز کرنا ہوتا ہے تو نچلے تمام عہدے داروں کو جمع کیا جاتا ہے، اور جمع کر کے اس آنے والے نئے اور بڑے عہدے دار کے ہاتھ پر ایک معنی میں اطاعت کی بیعت کروائی جاتی ہے کہ دیکھو اب یہ ہمارے نئے ذمہ دار ہیں، تم سب ان کو سلامی پیش کرو، تاکہ ایک معنی میں یہ طے ہو جائے کہ تم بھی ان کی اطاعت کے لیے تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کے ملائے اعلیٰ جو فرشتے ہیں، فرشتوں میں بھی کیٹیگریز ہیں، جیسے صحابہ میں، حضرات صحابہ میں وہ صحابہ سب سے محترم معزز ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، کہ جن کو اللہ کے نبی نے ایک ہی نشست میں بشارت دی۔ سب سے اول تو خلفائے اربعہ، سب سے اعلیٰ جو صحابی ہیں وہ حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی المرتضیٰ، اور پھر یہ 6 صحابہ جن کو ایک ہی نشست میں حضور نے جنت کی بشارت دی۔ اسی طریقے سے صحابہ میں وہ صحابہ بھی قابل احترام ہیں جو جنگ بدر میں شریک تھے، اسی طریقے سے وہ صحابہ بھی قابل احترام ہیں کہ جو جنگ غزوہ صلح حدیبیہ میں شریک تھے، جو فتح مکہ میں شریک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ میں بھی کیٹیگری لگا دی، وہ ملائکہ محترم جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جن کو ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے، الذین یحملون العرش، جو ملائکہ عرش کے پائے تھامے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی بیوہ عورت سے زنا کرتا ہے، کوئی مرد کسی بیوہ عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ عرش کے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ مولا یہ کیا، ایک بیوہ جس کا شوہر دنیا سے آ گیا اس کی عزت پر حملے ہو رہے ہیں، آپ کا جلال غصے میں نہیں آتا؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سزا دینے کا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ جب یہ بات آتی ہے تو پھر فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں، یہ سب سے اعلیٰ درجے کے فرشتے۔ پھر ملائکہ میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اور پھر ان ملائکہ کی افواج، فوجوں کے اندر وہ ملائکہ سب سے محترم جو غزوہ بدر میں صحابہ کی مدد کے لیے آئے تھے۔ صحابہ کی مدد کے لیے جو فرشتے آئے تھے وہ فرشتے بھی فرشتوں میں محترم مانے جاتے ہیں، اس لیے کہ محترم صحابہ کے ساتھ ان کو صحبت نصیب ہو گئی۔ اب ایک بات اور سمجھیں، جب انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہیں، سوال یہ ہونا چاہیے، پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو پیدا کیوں کیا اللہ نے؟ زمین میں خلیفہ بنانے، نائب بنانے، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے۔ یہ تکوینی طور پر اللہ کا حکم ہے کہ زمین میں اپنا نائب اس لیے بنا رہا ہوں کہ زمین میں جا کر کے میرے احکام لوگوں پر نافذ کریں، دنیا میں اللہ کا نام نافذ کریں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کریں، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کریں۔ یہ کام تھا انسان کا، اور یہ کام کیا فرشتوں سے نہیں ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا، فرشتوں سے نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ فرشتے خیر ہی خیر، جنات سے بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ وہ شر ہی شر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں 3 کوالٹیز رکھی ہیں۔ کتنی رکھی بھائی؟ 3 تو پہلی رکھی ہے کہ انسان کے اندر قوت غضبیہ، غضب، غصے والی قوت، کسی بھی عمل کا ری ایکشن، یہ انسان میں ہے، ملائکہ میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان میں ہے قوت شہوانیہ۔ شہوانیہ کا مطلب خواہشات کا پیدا ہونا، بھوک، پیاس، جسمانی ضرورتوں کی تکمیل، نفسانی خواہشات کی تکمیل۔ اور تیسری چیز ہے قوت عقلیہ، سوچنے سمجھنے کی قوت۔ اب آپ دیکھیں کہ
کہ انسان کو ان تینوں قوتوں سے اللہ نے نوازا، اور نواز کر قوت غضبیہ کو انسان کے ماتحت کر دیا۔ کوئی ایسا آدمی بتلا دیں کہ جو 24/7 ہمیشہ آن فائر رہتا ہو؟ ایسا تو کوئی نہیں ہے نا، کہ بھائی 24 گھنٹے غصے میں، ایسا کوئی ہے؟ کوئی انسان ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو غصے اور غضبیت کیفیت ہے وہ اللہ نے انسان کے کنٹرول میں رکھی ہے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی 24 گھنٹے گناہ کے اندر ملوث رہے، یا یہ کہ انسان 24 گھنٹے کھاتا پیتا رہے، ایسا تو کوئی آدمی نہیں۔ تو قوت شہوانیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے کنٹرول میں رکھا ہے۔ ان دونوں قوتوں کے اوپر والی جو قوت ہے اس کو قوت عقلیہ کہتے ہیں۔ اب نکتہ سنیے، نکتہ یہ ہے کہ زمین میں اللہ کا نمائندہ اور خلیفہ بننے کے لیے قوت غضبیہ کی بھی ضرورت تھی، قوت شہوانیہ کی بھی ضرورت تھی، اور قوت عقلیہ کی بھی ضرورت تھی۔ جنات کے اندر قوت خیالیہ تو پائی جاتی ہے، لیکن ان کے اندر قوت عقلیہ، قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ انسان جیسی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اندر شر ہے۔ ملائکہ کے اندر بھی قوت غضبیہ شہوانیہ کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے درمیان میں انسان کو رہنا ہے، جن لوگوں کے اوپر اللہ کے احکام کو نافذ کرنا ہے، انہی میں سے ایک بندہ نافذ کر سکتا ہے، کوئی دوسری مخلوق آ کر کے تو نافذ نہیں کر سکتی۔ لوگ صاف کہہ دیتے مکے والے بہت ڈینجر تھے، بہت نکلے ہوئے تھے، الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے۔ حضور سے پوچھا بھی تو تھا ان لوگوں نے، کہا تھا یہ عجیب بات ہے، 40 سال تو ہمارے درمیان رہے آپ۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، جب تک انسان صالح ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، خود اپنی ذات کے حد تک سب لوگ تعریف کرتے ہیں، جب وہ دوسروں کی اصلاح کے لیے سخت بولتا ہے تو وہ تعریف کرنے والے مخالفت پر آ جاتے ہیں۔ بندہ نہیں بدلا، بندہ نہیں بدلا، بندہ وہی ہے، نہ ہی وہ گنہگار ہوا، لیکن نہیں، جیسے ہی وہ صالح سے نکل کر مصلح بنا، اب وہ جیسے ہی مصلح بنا تو لوگوں کے لیے معتوب ہو گیا۔ 40 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے مکے والے؟ حضور کو کیا بلاتے تھے؟ صادق اور امین۔ کتنے پیارے لقب ہیں کہ آپ سچے ہیں۔ پورے مکے میں اگر کسی کی سچائی کی گواہی دی جا سکتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، پورے مکے میں اگر کسی کی امانت داری کی گواہی دی جا سکتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن یہ کب تک رہا؟ جب تک آپ نے صالح بن کر زندگی گزاری، جب آپ اعلان نبوت کر چکے اور لوگوں کی اصلاح کا کام کرنے لگے، مصلح بنے، تو جیسے ہی آپ مصلح بنے تو صادق اور امین کہنے والے، تعریف کرنے والے، حضور کے پاس اپنی امانتیں لا کر رکھنے والے حضور کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ یہ دنیا کا مزاج ہے کہ انسان صالح کو پسند کرتا ہے، مصلح کو پسند نہیں کرتا۔ ایک آدمی اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اپنی عبادت کر رہا ہے، اپنی نیکی کر رہا ہے، اس کو سب اچھا کہتے ہیں، لیکن جب وہ دوسروں کو نیکی کی طرف لانے کی کوشش شروع کرتا ہے تو سب لوگ اس کو برا کہنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہوتا آ رہا، مکے والے بھی اسی طرح تھے۔ ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سے دیے ہوئے لقب کی خلاف ورزی کی، کہنے لگے کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ نے اپنی طرف سے قرآن بنا لیا ہے، فلاں 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 جو بھی اعتراضات حضور پر کیے گئے۔ اسی طریقے سے مکے والوں نے ایک بات اور کہی، وہ یہ کہا کہ 40 سال تو ہمارے ساتھ تھے، ہم نے آپ کو دیکھا، ان 40 سالوں میں اچانک آپ کے اندر ایسی کون سی تبدیلی آ گئی کہ آپ نبی رسول بن گئے؟ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ اچھا بھائی کیا مانو گے؟ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ آئے اور وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں، تب مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی انداز کے سوال کو اسی انداز میں لوٹایا، کہا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے آتے، اگر فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تو فرشتوں کے بارے میں لوگ کہتے ہمارے بیچ کا کوئی ہوتا تو مان بھی لیتے، بھائی تم فرشتے ہو، تم کو کہاں کاپی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حکمتوں والا ہے، مصلحتوں والا ہے، اسی لیے اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، فرشتوں کو نہیں بنایا۔ ہاں اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں کو بناتا، زمین میں صرف جنات آباد ہوتے تو جنات کو بناتا، لیکن نہیں، یہاں انسان آباد ہونے تھے تو اپنا خلیفہ بھی اللہ نے انسان ہی کو بنایا۔
اب خلیفہ بنانے کے لیے جو خصوصیات تھیں ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی خصوصیت آج بھی ضرورت ہے کہ وہی لوگ مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ دار بنیں کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے، علم صحیح ہوتا ہے۔ اس کو ثابت کرتے ہیں اگلی آیت سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ فرشتوں سے کہا کہ میں جو خلیفہ لا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ موضوع شاید روک دیا جائے، 35 منٹ نکل گئے، اس لیے کہ علم کا جو موضوع ہے یہ بہت طویل جائے گا۔ تو اب خلاصہ سن لیں جی۔ اچھا، یعنی کہ 1 گھنٹہ، سبحان اللہ، متفقہ رائے، مشورے کی موضوع جی۔ چلو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ سے 2 باتیں عرض کی کہ مولا نحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں حمد کو ملا کر۔ اس بات کو سمجھیں، نحن نسبح، اتنا بھی کافی تھا کہ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن فرشتوں نے جملہ اور بڑھایا، بحمدک، اللہ کی تعریف کے ساتھ اللہ کی حمد بیان، تسبیح بیان کرنا۔ تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو تسبیح ہے یہ دانے والی تسبیح، لیکن ایک جو تسبیح والا عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک مانے، یہ ہے تسبیح کا مطلب، ہر عیب سے پاک مانے، یہ تسبیح، اس کو سمجھ لیں۔ سبحان اللہ جب کوئی بندہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے ہر عیب سے پاک سمجھ لیا ہے۔ اب بنا بتائیے کہ سبحان اللہ ہمارے ایمان کا حصہ بنا کہ نہیں بنا؟ اسی وجہ سے سبحان اللہ کہنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعامات کا وعدہ ہے۔ حضور سے ایک مرتبہ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین تسبیح کون سی؟ تو آقا نے فرمایا کہ ملائکہ کی تسبیح ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ملائکہ کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر کسی ساتھی کو وصول کرنا ہو، محنت کر رہے ہو، وہ بات نہیں مان رہا، اگر وصول کرنا ہو تو یا اپنا کوئی معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اس کے لیے ایک طریقہ بتلاتا ہوں۔ حضرت فرماتے تھے کہ فجر کی نماز کی 2 رکعت سنت پڑھ کر فرض سے پہلے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ، 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لو۔ حضرت کہتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کا کبھی زندگی میں کوئی کام نہیں رکا۔ یقین کے ساتھ آدمی پڑھے، بس یقین سے آدمی پڑھے، بس فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کتنا چھوٹا، گھر سے سنت پڑھ کے آدمی مسجد پہنچتے پہنچتے تسبیح ہو جائے گی۔ راستہ بھی گواہی دے گا قیامت کے دن کہ یہ گنگناتے ہوئے نہیں آیا، تسبیح پڑھتے پڑھتے آیا۔ تو چھوٹی سی تسبیح ہے، ملائکہ کی تسبیح آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ اور آگے بھی ایک جملہ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پوری تسبیح بھی حدیث میں آتی ہے، بخاری شریف کی جو آخری روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ 2 کلمے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بھی آدمی پڑھے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ اس تسبیح کو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد آدمی پڑھ لے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی جگہ پڑھ لے، نہیں تو اس بعد سنتوں کے پڑھ لے، لیکن پڑھ لے جمعہ کے دن ظہر کے بعد، جمعہ بعد، تو اس کے لیے بھی مغفرت کے اعلانات، مغفرت کے وعدے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک بار پڑھ لیں ہم سب، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح 100 مرتبہ آدمی جمعہ کے دن پڑھ لے۔ بخاری شریف کی سب سے آخری الفاظ یہی ہیں، یہاں پر کتاب مکمل ہو جاتی ہے بخاری کی۔ تو یہ تسبیحات جو ہیں یہ ملائکہ کی تسبیحات ہیں، فرشتوں کی تسبیح ہے۔ انسان کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے۔ لمبے سفر سے آپ آئے ہیں، تھکن ہو گئی ہے، رات کو بستر پر کثرت کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے بھی کبھی کبھار انسان کو نیند نہیں آتی،
ایک مرتبہ اگر یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دے آدمی، تسبیح فاطمہ جس کو کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہے تسبیح مکمل نہیں ہوگی، آدمی نیند کی وادی میں چلا جائے گا۔ وعدہ ہے حضور کا۔ تھکن ہو جاتی ہے، بیٹی نے خواہش کی ابا جان تھک جاتی ہوں دن بھر کام کر کے، کوئی خادم غلام عطا فرمائیے۔ آقا نے فرمایا خادم غلام تو انسان ہے، اس سے بہترین چیز دیتا ہوں۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگے آقا نے کہ 30 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے بیٹی، غلام سے بہتر فائدہ تجھے پہنچائے گا۔ اور عمل کر کے دیکھیں، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان رات کو سوتے ہوئے تسبیح فاطمی پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے تہجد میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے دن بھر کی تھکن کی وجہ سے اس کو جس قدر نیند کی ضرورت تھی، اس تسبیح کی برکت سے اللہ پاک اس پوری نیند اس کو دے دیتے ہیں، اور پھر تہجد کے لیے وہ چوبند ہو جاتا ہے۔ تو فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ نسبح بحمدک، پہلی بات، ونقدس لک۔ اب نقدس لک کو سمجھیں، اس بات سمجھ گئے؟ نسبح بحمدک، اللہ کی بڑائی اس کی پاکی کے ساتھ۔ اب نقدس لک کیا ہے؟ نقدس لک کے بارے میں کہتے ہیں اے اللہ ہم آپ کی صفائی بھی مانتے ہیں کہ آپ ہر عیب سے صاف ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے دل کو، اپنے قلب کو، اپنے آپ کو آپ کے لیے گناہوں سے صاف کرتے ہیں۔ کیا پیارا جملہ ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مضمون زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ انسان کو بھی اللہ کے لیے اپنے قلب کی صفائی، اپنے دل کا تزکیہ اور تصفیہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ دل میں آ جاتے ہیں، تقرب حاصل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کی تسبیح نحن نسبح بحمدک ونقدس لک انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ نے ایک جواب دے دیا کہ بھائی میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہذا اپنا اعتراض اپنے پاس رکھو۔ تو یہ ایک آیت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے جو کچھ گفتگو کی اس کا اس میں بیان فرمایا ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اس کے دوسرا طریقہ اللہ نے جو جس انداز میں دوسرا جواب دیا ہے اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اسی وجہ سے میں نے آج مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی؟ سورہ ماشاءاللہ اذا جاء نصر اللہ کیوں پڑھی؟ دیکھیں ہمارے اکابر نے ہمیں سکھایا، مزاج اور ذوق کی بات، ہمارے اکابر نے ہمیں یوں سکھایا کہ اگر پہلی رکعت میں سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھتے ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو اس میں ایک معنی میں اللہ کی بڑائی ہو گئی۔ تو بہتر یہ ہے کہ دوسری رکعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف والی آیتیں پڑھ لیں۔ تو ہم والضحیٰ پڑھ لیتے ہیں، الم نشرح پڑھ لیتے ہیں، انا اعطینا پڑھ لیتے ہیں۔ یہ صورتیں سالڈ حضور کے لیے، حضور اور اللہ کے درمیان دوسری کوئی بات نہیں ہے، اس کے اندر ساری گفتگو حضور سے ہو رہی ہے۔ اب یہ جو میں نے مغرب میں دوسری رکعت میں پڑھا وہ اس لیے پڑھا کہ پہلی رکعت میں یہی آیتیں میں نے پڑھی تھی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ فرشتوں نے تو کہا تھا کہ اللہ ہم آپ کی تسبیح آپ کی بڑائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو آخری زمانے میں آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے جو سورت اتاری اس میں کیا فرمایا؟ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو جائے گی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب اس کے شکرانے کے طور پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ۔ اللہ نے نبی کو کیا کہا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ ٹھیک ہے، وہی الفاظ ہیں، وہی الفاظ ہیں۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریے حمد کے ساتھ، نہ فسبح بحمد ربک۔ اب چونکہ انسان ہیں، اللہ کے نبی انسانوں کے لیے ہیں، تو فرمایا کہ واستغفرہ، استغفار بھی کرتے رہیے، انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔
اس صورت کے نازل ہونے کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وفات سے کچھ مہینوں پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ صدیق اکبر رو رہے تھے جب یہ صورت اتری، کیونکہ سب پہچان چکے تھے کہ اب جس کام کے لیے حضور کو بھیجا گیا تھا وہ کام پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب حضور کی رخصتی قریب ہوگی۔ صدیق اکبر رو رہے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کی عمر 60 سال ہو جائے اس کو خوب فسبح بحمد ربک واستغفر پر عمل کرنا چاہیے، اس کو خوب تسبیح بیان کرنی چاہیے، خوب استغفار کرنا چاہیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ جس کی عمر اللہ کے نبی کی عمر کے قریب پہنچ جائے، 60 سال لگ جائیں، اب اس کو چاہیے کہ وہ خوب اللہ کی حمد بیان کرے، تسبیح بیان کرے، استغفار کرے۔ مشائخ اور اکابر ہزار مرتبہ سبحان اللہ، ہزار مرتبہ الحمدللہ اور ہزار مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے والے آج بھی موجود ہیں۔ لوگ اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ اپنی تسبیح میں مست رہتے ہیں، یہ اسی صورت پر عمل کا ایک تقاضا ہے۔ تو ہمیں اپنے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زندگی میں اللہ کی تسبیح خوب سے خوب بیان کرنی ہے۔ چلتے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، عربوں کے اندر یہ مزاج پایا جاتا ہے، تو چلتے پھرتے اللہ کا خوب ذکر کرتے ہیں، خوب اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ کا نام لیتے رہنا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں روزانہ 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ روزانہ کی سانسیں انسان کی 24,000 ہیں، ایک صحت مند انسان کی۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ضیاء القلوب میں لکھا ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ روزانہ کم سے کم 24,000 مرتبہ اللہ کا نام لے، تاکہ اس کی ہر سانس کے بدلے اللہ کا نام آ جائے۔ اگر یہ توفیق کسی کو نصیب ہو گئی تو پھر یہی انسان وقت کا قطب، ابدال اور اللہ کا نیک ترین اور صالح بندہ بن جاتا ہے۔ کوشش کرنے میں برائی نہیں ہے، انسان اپنے اوقات کی تھوڑی سی حفاظت کر لے تو پھر آسانی سے وہ عمل ہو سکتا ہے، لیکن کرنے میں ہمت جتانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی تسبیح، اپنی حمد، اپنی بڑائی اور اپنے دربار میں استغفار کی اللہ ہم سب کو بار بار توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔